پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہمہ اوست اور ہمہ از اوست کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج ہم نظریہ ہمہ باوست کے بارے میں بات کریں گے۔ نظریہ ہمہ باوست یہ وہ نظریہ ہے جو سلطان الفقراء ہفتم حضرت فقیر محمد ارشد قادری سروری پناہوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ اس کو ہمہ باوست کہتے ہیں۔ وہ دونوں نظریے یا ہمہ اوست تھے یا پھر ہمہ از اوست، تعبیریں الگ ہونے کی وجہ سے چار ہو گئے اور یہ پانچواں نظریہ بن گیا۔ اس کے سمجھنے کے لیے ایک دو چیزیں انسان ذہن میں پہلے رکھے۔ نمبر 1، یہ کائنات یا اللہ کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے رابطہ براہ راست مشاہدے کی بدولت ہو سکتا ہے، یعنی انسان کو جس وقت مشاہدہ ہوتا ہے اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے۔ یعنی اس کو تم صرف اپنے تخیلات کے ساتھ یا پھر اپنے علم کے ساتھ یہ نظریہ پیش نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ چیزیں ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے۔ دراصل یہ رابطہ جو ہے اس کائنات کا اللہ کے ساتھ براہ راست، ان دونوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے، اس رابطے کے لیے صرف علم کے ساتھ یا پھر اپنی عقل کے ساتھ یہ رابطہ نہیں رکھ سکتے، یہ رابطہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے مشاہدہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاہدہ یعنی اس چیز کا مشاہدہ کی بنا پر ہی علم ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اس حقیقت کا علم نہ قیاس سے ہو سکتا ہے نہ استدلال سے۔ اس حقیقت کا علم صرف وجدان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور مشاہدہ کا نام ہی وجدان ہے۔ مشاہدہ کے ساتھ ہی وجدان ہے۔ بس اتنا ذہن نشین کر لیا جائے کہ یہ چیز جو بھی ہمیں نظر آئے گی اس کا علم اور عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اب ہم کہیں گے کہ اللہ نہ زمان میں نہ مکان میں ہے، وہ نہ محدود ہے نہ محصور ہے، نہ اس کی کوئی صورت ہے نہ شکل ہے، وہ ساری اضافتوں اور نسبتوں سے پاک ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے، ازلی ابدی حی و قیوم ذات ہے۔ یہ نظریہ پہلے ذہن میں رکھا جائے۔ جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ کے متعلق، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وز ہرچہ گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم۔ مجلس تمام گشت و بہ آخر رسید عمر، ما ہم چنان در اول وصف تا ماندہ ایم۔ کہ اے اللہ تو خیال و قیاس وہم و گمان سے بالا تر ہے، تو ہر اس چیز سے بھی جو ہم نے کہی یا پڑھی اس سے بالا تر ہے۔ مجلس تمام ہو گئی اور عمر آخر کو پہنچ گئی، مگر ہم تیری پہلی وصف پر کھڑے ہیں۔ یعنی یہ وہ ذات ہے جو زمان میں نہیں، جو مکان میں نہیں، جو محدود و محصور نہیں، جس کی شکل و صورت نہیں، جو اضافتوں اور نسبتوں سے پاک، بے مثل و بے مثال ہے، ازلی ابدی حی و قیوم ہے۔ اگر اللہ ایسی ذات ہے تو پھر ہم اس تک پہنچ کیسے سکتے ہیں، واصل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس تک پہنچنے کا بھی کوئی ذریعہ ہے؟ اگر ایسی ذات ہو تو بندہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا،
تو ہم ایسے ہی فضول کوششیں کر رہے ہیں؟ نہیں، سلطان الفقراء ہفتم حضرت فقیر محمد ارشد قادری سروری فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس سے واصل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے طریق عشق، جس سے انسان اس تک پہنچ سکتا ہے، اور بس طریق عشق ہی ہے جس سے انسان اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ خدا محبوب حقیقی ہے، وہ حسن و جمال میں کامل ہے، وہی لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ جب انسان اللہ سے عشق کرتا ہے تو یقینی طور پر اس تک پہنچ سکتا ہے، عقل کی طرف جائے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، وہ واصل باللہ ہونے کا قائل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں گویا یہ کہنا پڑے گا کہ خدا ایک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہے، نہ اس کا مد مقابل ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثل اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ باقی کائنات یہ ممکن الوجود ہے، یعنی اس کا وجود خانہ زاد نہیں، جیسے پہلے بتایا گیا تھا۔ اس کائنات کا وجود خدا کے ارادے کے ساتھ اور خدا کی مرضی کے ساتھ وقوع پذیر ہوا ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے، احببت ان اعرف فخلقت الخلق، اللہ نے کہا کہ میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ پتہ لگا کہ اللہ نے اپنے ارادے سے اس کو پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے اس کو پیدا کیا ہے، لہذا اس کائنات کا ظہور ہے تب تک اس کو پیدا کیا ہے اللہ نے جب تک یہ کائنات اللہ کے سہارے کے ساتھ قائم ہے۔ ہر آن اللہ کی محتاج ہے۔ اس کائنات کا وجود کسی بھی شے کا وجود مستقل بھی نہیں، ہر شے حقیقتاً اصلی اور واقعی عارضی سمجھی جا سکتی ہے، مگر جو کچھ جب تک اس کا وجود ہے ٹھیک ہے، فانی ہو جائے گا، بعد میں ختم ہو جائے گا، پہلے بھی نہیں تھی آگے بھی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی، مگر جب تک اس کا وجود ہے، اللہ نے بنایا ہے، تو اس وقت تک کہیں گے کہ اس کائنات کا وجود ہے۔ ایسے ہی وہم نہیں، اب کسی بڑی چیز کو ہاتھ میں لو اور کہو کہ یہ وہم ہے، تو یہ وہم بالکل بھی نہیں، اس کائنات کا وجود ہے۔ اتنا بڑا موٹا آدمی ہی لے لو، یہ سب وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہم تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خبردار، اس کو وہم مت کہو، وہم کہنا بھی اس کائنات کو غلط ہے، ذل کہنا بھی اس کائنات کو غلط ہے۔ اس کا وجود عارضی سے ہی مان لیا کہ اس کا وجود عارضی ہے، یہ نہیں مستقل رہنے والی شے، یہ ممکن الوجود جو ہے، مگر جب تک اس کی میعاد ہے، جب تک اس کو خدا نے بنایا ہے اور خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، خدا نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، خانہ زاد نہیں، یعنی بذات خود قائم نہیں ہو گئی۔ ایسے نہیں ہے، ہم بڑے بڑے مٹی کے گھوڑے بناتے ہیں اور چیزیں بھی مٹی کی بناتے ہیں، بھلا وہ خانہ زاد ہیں؟ نہیں، یہ کائنات خانہ زاد نہیں، ہماری عقل کی بنائی ہوئی نہیں، ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں، اور نہ ہی ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ پیدا کی ہے۔ خدا نے اپنی مرضی سے کوئی چیز پیدا کی ہو اور ہو کسی کام کی نہ، عارضی تو ہو مگر بیکار کیوں ہو؟ جیسے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، رب نے باطل نہیں پیدا کیا اس کو، اس کا ایک مقصد ہے عارضی، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں عارضی؟ یعنی کچھ عرصہ کے بعد یہ معدوم ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، اور پہلے بھی معدوم تھی، بالکل بھی موجود نہیں تھی، اللہ نے پیدا کی اور بعد میں بھی معدوم ہی رہے گی، تو یہ کائنات بین المعدومین ہو گئی۔ جو بین المعدومین چیز ہوگی اس کی ہستی ہوتی ہے، مگر عارضی، معمولی سی ہوتی ہے، عارضی بھی ہو گئی اور اضافی بھی ہو گئی، اعتباری بھی ہو گئی۔ اسی لیے اس کائنات کو سنسار کہتے ہیں۔ ہندو صوفیہ ہندی میں سنسار حرکت اور تغیر میں جو ہر وقت رہے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں کسی شے کو ثبات نہیں، قرار نہیں، دوام نہیں۔ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کئی چیزیں نئی آئیں اور کئی گئیں، تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ تو سمجھ لیا کہ اس کا ابتدا بھی کوئی نہیں اور انتہا بھی کوئی نہیں، مگر درمیان میں ہے۔ اب درمیان میں اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ جب تک اس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد پورا کر رہی ہے، انسان کو زمین اور روٹی مہیا کر رہی ہے، انسان اس سے پرورش پاتا ہے، انسان کے لیے ساری غذائیت اسی سے ہے۔ اگر انسان ہے تو یہ بھی ہے، کیونکہ اس سے انسان قائم ہے اپنی جگہ پر۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو سالک جب فنائیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور باقی سارا وہم ہے۔ قریباً سارے سالکوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب فنائیت کے مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات وہم ہے، باقی اللہ کی ذات ہی موجود ہے، مگر یہ حالت سالک کی ایک خاص مقام پر پہنچ کر آتی ہے، اور یہ انکشاف وقتی طور پر ہوتا ہے۔ اس مقام سے نکل کر بقا کے مقام پر پہنچ جائے تو سالک اپنی غلطی سے توبہ کر جاتا ہے کہ یہ دنیا وہم ہے۔ مختصر یہ کہ جو صاحب حال سالک ہوتا ہے وہ تو اس مقام پر جا کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہر چیز وہم ہے، مگر اپنے آپ کو سالک اس وقتی حال سے جلد از جلد باہر نکالے اور آگے ترقی کرے، کیونکہ اصل مقام بقا ہے، ہمہ باعوست کا مقام ہے، جس کی بنیاد سراسر وحی و الہام پر رکھی گئی ہے۔